قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس حضرات گرامی قدر، آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے ہماری گفتگو کا، اہم عنوان ہے، ضروری گفتگو۔ یہ اہم عنوان ہے، اسی لیے ہم نے پچھلے 3-4 دن سے زور دے کے یہ کوشش کی کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس عنوان سے محروم نہ ہوں، کیونکہ ہم مرد حضرات تو باہر مسجدوں میں، اجتماع میں، تقریر میں گھوم پھر کر کچھ باتیں سنا لیتے ہیں، عورتوں تک باتیں پہنچ نہیں پاتی۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ کافی گھر ایسے ہیں جن میں گھر کے مخفیہ کے خوف سے غلط اور برے کام گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کے دل سے نہیں۔ کوئی دین کے نام پر برائی ہو رہی ہو، ایسا کام ہو رہا ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، مرد گھر میں عورتوں کو دھمکا کر، ڈرا کر اس کام سے روک لیتے ہیں، گھر میں گھر سے اس کام کو باہر نکال دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، غلط ہے، لیکن عورتوں کے دل میں وہ چیز رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی تو کیا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں کہ گلے گلے یا مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ تو وہ والا ہوا، اور بات تو وہ الجھے میں لے کے چلتا رہتا ہے۔ عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ کوئی بات اگر سمجھ میں آئے گی نا، تب وہ دل سے اس کام سے رکے گی۔ ڈر کے کیا رکنا، خود سے ڈر کے کیا رکنا کسی چیز، اللہ کے ڈر سے کوئی چیز رکی جاتی ہے تو اس میں رکنے پر بھی ثواب ہے۔ جیسے کوئی کام کرنے کا ثواب ہوتا ہے نا، کہ اللہ نے حکم کیا کرو اور بندہ کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، ویسے ہی اللہ نے کسی کام سے روک دیا، یہ کام مت کرو، تو اس کام کے نہیں کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کے روکا اس کا۔ بہرحال ہمارا عنوان آپ کو پتہ ہی ہے، واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں، شب بارات اور اس کی حقیقت۔ شب بارات کیا ہے؟ اللہ کے دین میں کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں غلط ہے؟ شب بارات نام تو مشہور نام ہے، عورتوں نے اس کو اور بھی کئی نام دے رکھے ہیں، مثلا صبح عید، شب بارات میں صبح عید ہے آج،
یعنی عید. کوئی کہتا ہے سمرہ، کوئی کچھ اس کے نام رکھتا ہے. اور پھر اس رات کو رت جگہ بھی ہوتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے، رات بھر عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں. جو قبرستان جاتا ہے، کوئی اس رات کو اچھے پکوان بناتا ہے، پھر اس پہ فاتحہ دلواتا ہے. یہ سارے کام کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا، ثواب کا. عید ہوگی تو دین ہوگی. یہ ساری چیزیں، شبرا عید ہو، رات جاننا ہو، رات کو عبادت کرنا ہو، یا قبرستان جانا ہو، گھر پہ کوئی اچھے پکوان بنا کر کھانا اور کھلانا ہو، روحوں کو بخشنا ہو، صبح دوسرے دن روزہ رکھنا ہو، یہ جو ساری چیزیں ہیں بھئی ان کو چیک بھی تو کیا جائے گا نا. کہ بھئی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ کی عبادت ہے تو جیسے چاہو کر لو. بھئی اللہ کی عبادت کے نام پہ کچھ بھی کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. ہم جو ہے مسلمان ہیں، کوئی دوسرے دین اور دھرم کو تھوڑی مانتے ہیں کہ جو من میں آیا کرتے ہیں، سوموار کو مالا کی خوش، منگلوار کو پھلا خوش، 1 گھنٹی بجاؤ، دین مکمل، دھرم مکمل. ایسے تھوڑی ہے ہمارے یہاں جو تو کچھ بھی کوئی ثواب، دین، اچھا کوئی کام کرنا ہے تو اس کو چیک تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ کام واقعی اچھا ہے کہ نہیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے، اس کو دیکھنا تو پڑے گا نا کہ یہ واقعی ثواب ہے کہ عذاب ہے. جو لوگ پچھلے درس میں آئے تھے ان کو آج بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. پچھلے درس میں ہم نے ایک بہت ضروری بات کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے. یہ پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. اس دین کے 2 قانون ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک محمد مصطفیٰ کا فرمان، جس کو ہم کہتے ہیں حدیث. دین کے 2 قانون کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان یعنی آپ کا حکم، آپ کی سنت، آپ کا عمل، جس کو عربی میں کہتے ہیں حدیث. قرآن اللہ کی بات، حدیث رسول اللہ کی بات. یہ ہے 2 قانون. اچھا، یہ 2 قانون، اس کے بارے میں اللہ کی کتاب قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے، اللہ کہتا ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی چیز مکمل اور کمپلیٹ کب ہوتی ہے اور انکمپلیٹ اور نامکمل کب ہوتی ہے؟ یہ سمجھا آپ؟ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا دین جس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، ڈال دی تو جاتی ہو جائے گی کہ مکمل نہیں جاتا. نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نکال دی تو مطلب انکمپلیٹ ہو گیا، کوئی چیز نکال دی. مکمل کا مطلب ایسا دین جس میں ہر وہ بات لکھی ہے جس کے کرنے سے جنت مل سکتی ہے، اللہ راضی ہو سکتا ہے. ہر وہ بات بتا دی گئی. ہمارا دین اس کی دوسری خصوصیات میں سے ایک کیا ہے کہ ایسا دین ہے ہمارا اسلام جس نے ہمیں ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات بتا دی. چھوٹی بات مطلب کھانا، کھانے کو کھانا، یہ چھوٹی بات ہے. ایک بندہ، ایک بندی، مرد یا عورت بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے تسلی سے کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہو گیا، نیکی کا کام ہو گیا. کیوں کہ
کہ اس نے کھانا اس طریقے سے کھایا جس طریقے سے نبی نے کھانے کا حکم دیا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ الذی اطعمنی، جو دعا ہے وہ دعا پڑھو، نہیں یاد ہے تو الحمدللہ پڑھو۔ کھانا خود نے کھایا لیکن نبی کے طریقے سے کھایا، بسم اللہ پڑھ کے تو ثواب مل گیا۔ اب یہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کھانا کھا کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، یہ حدیث اللہ کا رسول نے بتایا۔ اتنی چھوٹی بات بھی حدیث میں آ گئی کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیو، اس طرح کرو اس طرح کرو، یہ ہے ہمارا دین۔ چھوٹی سے چھوٹی بات ایک مسلمان کو سکھاتا ہے یہ کرو، اور وہ کر لے تو ثواب مل جائے۔ اس مکمل دین میں ہر بات چیک کی جائے گی کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے دین میں۔ اگر ہے دین میں تو یا بسم اللہ خوب کریں، آپ کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر دین میں نہیں ہے پھر بھی آدمی جد پکڑ کے کرتا جاتا ہے تو کیا نقصان ہے؟ وہ بات آج بتانی ہے آپ۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں، شب برات، صبح عید یا اس دن کی جو سیلیبریشن کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پکانے، یہ قرآن اور سنت میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اللہ کا پورا قرآن پڑھ لو آپ، پہلا لفظ الف، الحمد کی الف سے، اور آخری لفظ قرآن کا والناس سین، الحمدللہ کی الف سے والناس کی سین تک 30 پارہ قرآن، 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیتیں۔ اللہ کی قسم ہے پورے قرآن میں شب برات کا لفظ ہی نہیں لکھا ہوا، لفظ ہی نہیں لکھا ہوا۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ کرو، اس کا ذکر ہے۔ یہ الفاظ ہوتا ہے نا شب برات، یہ نام بھی نہیں آیا پورا قرآن۔ 63 سال نبی کی زندگی کل، اور عمر نبوت 23 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شب برات کا لفظ بھی نہیں نکلا۔ کیا مولوی صاحب چیخ چیخ کر یوٹیوب پر، اسٹیج پر، مسجدوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کے تمہیں کہیں یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب؟ ایک سوال کرو، اللہ کی قسم ہے مولوی صاحب سب پہ قرآن رکھ کے یہ بتاؤ کہ لفظ شب برات، پکانا، کھانا، ناچنا، گھومنا پھرنا، عبادتیں کرنا سب بعد میں، آپ تو یہ بتاؤ کہ یہ لفظ شب برات کیا نبی کی زبان سے کبھی نکلا؟ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلی اس پر بھی ثواب مل سکتا ہے کیا؟ کیسے مل سکتا ہے؟ اور یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ یہ لفظ نہیں؟ پورا دین ہمارا عربی میں، پورا دین عربی میں، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، نماز عربی میں، نماز کی پوری دعائیں سب عربی میں، پورا دین عربی میں۔ اور یہ جو لفظ ہے شب برات، یہ شب جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، عربی نہیں۔ رسول عربی کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکل جاتا ہے؟ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور عربی میں رات کو کہتے ہیں لیل، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قدر کی رات، فیصلوں کی رات، رمضان کی آخری راتیں جو 21، 23، 25، 27، 29، ان کو لیلۃ القدر کہا۔ اور شب یہ فارسی ہے، فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات یعنی اجارے، ناراضگی یا لا تعلقی۔ لوگ بڑے جٹھائی سے، دھڑلے سے، بے خوف ہو کر مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں، ایسے طریقے پہ چلا دیتے ہیں جس کا ذکر نہ اللہ کے قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں۔ مکمل دین، میرے آپ کے نبی نے ہمیں ہر وہ کام بتا دیا جس کام پر ثواب ہو، جس کام پر جنت ملے، جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہو، ہر کام بتا دیا۔
ہمیں اپنے من سے مرضی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من مرضی دوسرے دین میں, دوسرے دھرم میں, اسلام میں من مرضی نہیں. بے اللہ کی عبادت وہ ایسا ویسا, اسلام میں من مرضی نہیں. آپ اگر من مرضی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں فجر میں 2 رکعت, عشاء میں 4 رکعت, 3 رکعت, 2 3 4 ایسی رکعت ہوتی ہے. ہر رکعت میں 1-2 سجدے کرتے ہیں. کل کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہے سجدہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے, سجدہ کرنے والی جگہ جہنم میں نہیں جائے گی, سجدے میں بندہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. چلو 1 رکعت نماز میں آج کے بعد 3 سجدے کرتے ہیں. کل سے شروع کر دو, 1 رکعت میں 3 سجدے کر سکتے ہیں بھائی, کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں سجدے میں, کوئی ہنومان چالیسا پڑھ پڑھ اللہ کی مدد اللہ کے سامنے کیا سجدہ میں تو اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہو, آپ کیا نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ پڑھا میں نے تو, اے اللہ تو پاک ہے, اونچا ہے, بڑا ہے, بڑے مرتبے والا ہے. اللہ کا نام لیا میں نے سجدے میں, 1 رکعت سجدے میں 1 سجدہ زیادہ کر دیا, 3 کر دیا. نماز ہوئی کہ نہیں؟ نماز نہیں ہوئی. میں تو اڑ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں نماز کیسے کی؟ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, آپ کہہ رہا ہو نہیں, اللہ کا نام لے رہا ہوں, آپ کہہ رہے نہیں. کیا جواب ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے. بھلے ہی تم اللہ کا نام لے رہے ہو, لیکن اللہ کا نام بھی اللہ کے رسول کے طریقے سے لینا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1 سلام میں 4 رکعتیں پڑھی ہے. تم 5 پڑھو گے تو غلط, 3 سجدے کرو گے تو غلط. کیوں کہ نبی نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے, 3 کر لیا, نماز باطل, نماز غلط. یہ ہے ہمارا دین. اللہ کا نام, اللہ کا نام, اللہ کی عبادت غلط تھوڑی ہے, غلط ہو گئی نا اللہ کی عبادت. تو اللہ کا نام بھی, اللہ کی عبادت بھی کس کے طریقے سے کرنی ہے؟ نبی کے طریقے سے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ تو نبی کو ہی نہیں مانتے, یہ تو ولیوں کو بھی نہیں مانتے. ایسا جھوٹ چلایا ہوا ہے بازار میں لوگوں کو دور کرنے کے لیے. اب آپ نے خود نے سمجھا ہوگا شروع سے لے کے اینڈ تک ہماری لڑائی یہی ہے. دین وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا, اور یہ کہتے ہیں دین وہ ہے جو میرے پیر نے بتایا. ہم کہتے ہیں نبی کی سنت سے آگے مت بڑھو, یہ کہہ رہے ہیں پیر کا دامن مت چھوڑو. ہم کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ہمارے لیے کافی, یہ کہتے ہیں نہیں پیر کے آگے جھکنا بھی ضروری ہے. یہ جگہ ہے, اللہ رسول ان کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ رسول نے جو بتا دیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے, اس لیے من مرضی میں جائے کرتے چلے جاتے ہیں اور الزام ہم پہ لگتا ہے. تو پہلی چیز یہ جو کل شب برات کے نام سے ادھم ہوا شعر, یہ نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی کے طریقے میں. مکمل دین میں, اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو لوگ کبھی ذکر نہیں ہے, تو ذکر تو اولیاء کا بھی نہیں ہے, ذکر تو پنکھے کا بھی نہیں ہے, ذکر تو مائک کا بھی نہیں ہے. یہ عالی شان مسجدیں بنائی تم نے, اے سی لگائی, اے سی کا بھی ذکر نہیں ہے. دین میں تو یہ بھی نہیں تھی, اللہ کے رسول کے ٹائم میں یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ مولوی صاحب کی گھماتے ہیں باتیں. تو سمپل بات ہے, کوئی آدمی یہ تھوڑی کہتا ہمارا کہ پنکھے کے نیچے نماز پڑھو گے تو 10 نیکی, اے سی میں پڑھو گے تو 20 نیکی, اور یاد پیش کرنے جاؤ گے تو 50 نیکی, اونٹ پہ جاؤ گے تو 200 نیکی. کوئی ایسا ہے کیا؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, سہولتیں ہیں. بات ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه
ليس فيه فهو رد. وہ بات رسول نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, وہ بات, وہ کام, وہ چیز جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو دین میں ڈال دیا اپنی طرف سے, فهو رد, وہ رد ہے, وہ مردود ہے. کرنے والا مردود, جو کام ہے وہ بھی مردود ہے. تو ایک تو یہ بات کہ اس کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے, اتنے سال ہو گئے لوگ منا رہا, اپنے من سے منا رہا. دوسرا یہ بات کہ اس کے خلاف باتیں موجود ہیں. ذکر نہ ہو الگ بات, کہ ذکر نہیں ہے. یہ ہو کہ اس کے خلاف حکم موجود. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں صاحب شب بارات کی جو رات ہے 15 تاریخ شعبان کی, شعبان کا مہینہ 15 تاریخ کل آئے گی, اس دن روحیں گھر پہ آتی ہیں, روحیں گھر پہ آتی ہیں. یہ جو کھانا کھانے کی جو پالیسی ہے اسی لیے شروع کی. اصل میں کیا ہے, یہ مین جھگڑے کی جڑ دو ہے, ایک میت اور پھر کھانا. سارے شرک اور الٹے کام اس کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں. کوئی مر جائے پھر بھی کھانا, کوئی جی جائے پھر بھی کھانا, کوئی کچھ ہو جائے پھر بھی کھانا. ان کے مسلک میں شروع سے لے کے اینڈ تک صرف کھانا ہے. یہ کھانا اور یہ دیگیں نکال دو, اللہ کی قسم بریلی میں کچھ باقی نہیں رہے گا. بعد سارا جھگڑا ختم. پتھر باندھ دو مولیوں کے پیٹ میں, سارا جھگڑا. کھانا کھانے کے نئے راستے نکال دی. روحیں گھر پہ بلا رہے ہیں. جو گزر گئے, میت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, باپ دادے بڈیرے جو چلے گئے, وہ آ رہے ہیں ان کے یہاں پہ کھانے کے لیے. اس لیے دیسی اور ڈالڈا گھی کے حلوے بن رہے ہیں. جندے بھوکے مر رہے ہیں اور مردوں کو دعوت دے دی جا رہی ہے. کوئی مرد کوئی عورت بیٹھ کے سوچتے نہیں کہ واقعی کیا یہ ہندوؤں والا عقیدہ مسلمانوں میں ہے. آرا گمن کا عقیدہ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بڑے واپس آتے ہیں. دلیل دیتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا من امر ربہم من کل امر. فرشتے اترتے ہیں, روح اترتی ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا, گدھے ہیں جن کی کتابیں لاد دی گئی. قرآن سے دلیل دیتے ہیں. مولوی صاحب مائک پہ چیختے ہیں, قرآن میں لکھا ہے کہ شب قدر کی رات کو فرشتے اترتے ہیں, روح اترتی ہے. اب ان گدھوں کو کون سمجھا ہے؟ یہ جو روح ہے یہ سید الملائکہ سیدنا جبریل کا نام ہے. جبریل کا نام ہے. فرشتے ان کے سردار ان کے ساتھ اترتے ہیں, اور وہ بھی کم 21, 25, 27, 23, 29 رمضان کی 5 راتوں میں شب قدر میں. اور تو 15 شعبان کو انتظار کر رہا ہے روح کا. روح یہ نام ہے. جبرائیل امین وہ فرشتہ جو محمد مصطفیٰ کے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ جو موسیٰ عیسیٰ کے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ جو داؤد سلیمان کے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ جو یوسف اور ایوب کے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ جو حضرت نوح کے پاس آیا تھا. فرشتے کا نام ہے. وہ اترتا ہے اللہ کا حکم دے کر, وہ بھی شب قدر کی رات پر. یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, شب برات کو روحیں آتی ہیں, اس لیے پکاؤ اور کھلاؤ. اللہ کے قرآن سے پوچھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھ لو مولوی صاحب کی بات. مولوی صاحب جھوٹے, قرآن سچا. تھوڑا آگے آ جائیں, سب پیچھے جگہ نہیں, اور تسلی سے بات کو سنتے رہے. آ جائیں آگے آ جائیں. اللہ کا قرآن ایک طرف ہے, مولوی صاحب کے بڑے بڑے جھبے اور کوپے اور ٹوپیاں پہنے ہوئے ایک طرف.
وہ کہتے ہیں روح آتی ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مومنین کھولیے قرآن کی سورت. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا او کما قال. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو موت کے وقت فرشتے کو جب دیکھتا ہے روح کب ہو رہی ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو اللہ سے کہتا ہے قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس جانے دے، لعلی اعمل صالحا، دنیا میں واپس جا کر نیک کام کروں گا. اب جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں اس میں جا کے نیک کام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری جس میں ایک چیز ذکر کی کہ مرتے وقت آدمی اللہ سے مہلت مانگتا ہے دنیا میں جانے کی. وہ مہلت اس آدمی کا کوڈ نقل کر کے اللہ کا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، اللہ کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہے جو اس نے کہی تھی کہ دنیا میں جانے دے، ہرگز ایسا نہیں. ایک بات ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرے ہوئے اور دنیا کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، یہ قیامت تک اس پردے میں رہیں گے، دنیا سے کٹ کر وہاں رہیں گے. یہ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن میں صاف صاف یہ آیت ہے. اسی طرح کیا ہے سورہ ابراہیم میں، اسی طرح کیا ہے سورہ منافقون 28 بارے میں. ایک جگہ نہیں، قرآن میں کم و بیش 2 یا 3 یا 4 جگہ قرآن کی 4-5 آیتوں میں الگ الگ یہ ذکر ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے ہرگز اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہرگز اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ دنیا میں واپس جا کے نیک کام کریں. یہ سسٹم اگر شروع ہو جاتا ہے تو پھر کون برا اور کون اچھا، کیا سزا اور کیا جزا، کیا جنت اور کیا جہنم. جاؤ، جب تک آنکھیں کھلی ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ دیتا رہتا ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر. کبھی بیماری، کبھی نقصان، کبھی دھندے میں نقصان، کبھی گھر میں نقصان، کبھی کس میں. اللہ جھٹکے دیتا ہے، سزا دیتا ہے تاکہ بندہ رکے، سوچے کہ عذاب کیوں آیا ہے، تکلیف کیوں آئی. ہو سکتا ہے میں نے گناہ کیا، غلطی کی، چلو اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے. دنیا میں آنے والی مصیبتیں جھٹکا ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، چیتاونی ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ. نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، اپنی دھن میں زندگی بسر کرتا ہے، تحریہ ناستی پر کافر کی طرح جیتا ہے. پھر ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کی روح نکال دیتا ہے. اس کے بعد وہ منتیں کرتا ہے اب اللہ چھوٹ دے، اب سب دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، اب چھوٹ دے. اس وقت چھوٹ نہیں ملتی، اللہ کا قانون ہی نہیں. اور بڑی بات تو یہ ہے اللہ نہیں کرے کوئی ہمارا بڑیرا دنیا سے گیا ہوا کوڑے پڑ رہے ہیں، اللہ نہیں کرے، اللہ ہم سب بڑیروں کی مغفرت کر دے. مان لو کوئی آدمی دنیا سے گیا ہوا شرابی کبابی تھا، برا تھا اور بری تھی، مر گئی، اب عذاب کے کوڑے پڑ رہے ہیں قبر میں. اس کے وہ باپ کے آ سکتا ہے حلوے کھانے کے لیے. آپ اگر وہ جو برا تھا مر گیا اور دنیا سے گئی ہوئی یا گیا ہوا برا تھا، عذاب ہو رہا ہے، اس کی اتنی طاقت کہ اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اللہ سے چھوٹ کر فرشتوں سے دنیا میں حلوہ کھانے آ جائے، پھر کیسا عذاب. حلوے مل رہا ہے برے آدمی کو بھی، کیسا عذاب رہا. مان لو اللہ کرے سب دنیا سے گئے مسلمان نیک تھے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، قبر کے تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہے، قبر جنت کا باغ اور بغیچہ بن گئی ہے. اس
जन्नत के बगीचे को छोड़ के दुनिया में जुलूस की गर्मी में कोई आएगा हलवा खाने डाल लगेगा? अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में दुनिया का हलवा अच्छा लगेगा उसको? कहां से लाए ये मौलवी साहब? बुला रहे हैं रूहों को घर पे। अल्लाह का कुरान कह रहा है नहीं आती, मरने के बाद कोई नहीं आता। सूरह मोमिनून, सूरह इब्राहिम, सूरह मुनाफिकून, कई सूरतों में। एक तो वो बात के साबित नहीं है कुरान और हदीस से, दूसरी ये बात अल्लाह का कुरान तलवार लेके खड़ा है लोगों के खिलाफ। कहते हैं साहब बख्शिश वाली रात, मौलवी साहब कहते हैं साहब बड़ी बख्शिश होती है इस रात में। कुछ हदीसें बयान कर देते हैं, कुछ तिरमिज़ी से और कोई बताओ अपने मांझा से इधर उधर से लाके हदीसें बयान करते हैं। शबे बारात की फजीलत में, शबे बारात के जिक्र में नाम तो भी यही नहीं, नाम तो आया 15 शाबान, तारीख बताई गई चांद के महीने शाबान की 15वीं रात, ये जिक्र है। यत्तबी तबारक व तआला इला खल्क़िही निस्फ़ मिन शाबान। अल्लाह ताला तवज्जो करता है 15 तारीख को शाबान की रात में, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला तवज्जो देता है। फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही, अपनी पूरी मखलूक को बख्श देता है, इल्ला लिमुशरिक औ मुशाहिद, शिरक करने वाले को छोड़कर, जिसके दिल में कीना कपट बुग़्ज़ हसद है उसको छोड़कर अल्लाह ताला इस रात को पूरी मखलूक की बख्शिश कर देता है। बख्शिश ये एक हदीस है सही, पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में ये एक सही बात है। बाकी बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बालों बख्शिश होती है, ये होता है ना वो होता है, वो होता है, सब झूठ। कोई मौलवी पूरी दुनिया के अहले बिदअत जमा हो जाए, कोई मौलवी अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुंचा सकता उन बातों में, सिवाय इसके कि इस तारीख को 15 शाबान को, शाबान के महीने की 15वीं रात को अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बख्श देता है दो लोगों को छोड़कर। दो लोग कौन है जिनकी बख्शिश नहीं होती? एक तो वो जो शिरक करता है, और एक वो जो अपने किसी भाई या बहन के बारे में दिल में कीना कपट रखता है, बुराई रखता है दिल में। तब मौलवी साहब के अंदर को उन्होंने खुद ने मान लिया बख्शिश तो होती है इस रास्ते। बख्शिश अगर होती है तो बख्शिश मांगने में क्या आ गया? बख्शिश होती है तो नमाज़ें पढ़ने में क्या आ गया? बख्शिश होती है तो दुआएं करने में क्या आ गया? अब मौलवी साहब ये बात कहेंगे आपको, कहाँ कहेंगे? तो हम कहेंगे चलो मौलवी साहब 15वीं रात, साल में एक रात अल्लाह ताला बख्श देता है, ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह बख्शिश कर देता है दो लोगों को छोड़कर सब चीज। अरे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला मिन कुल्लि लैलतिन, कि मेरा परवरदिगार, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला, मेरा परवरदिगार नाजिल होता है इला समाई दुनिया, ये दुनिया वाले आसमान पर, कुल्ल लैलतिन, हर रात को, हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, रात के आखिरी हिस्से में जब रात खत्म होने वाली होती है उस वक्त फयकूल, और कहता है मैं यदउनी, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे, फअस्तजीब लहू, उसकी दुआ कबूल करूं, वमन यसअलुनी, कौन मुझसे सवाल करे, फअूतिहू, मैं उसको अता करूं, मैं यस्तगफिरुनी, कौन मुझसे बख्शिश मांगे, फअग़फिर लहू, उसको मैं बख्श दूं। कौन है? अल्लाह ताला हर रात के आखिरी से तहज्जुद के वक्त खुद जैसे उसकी शान है, दुनिया वाला 7 आसमान है, दुनियावी आसमान कौन सा जो हमारी आंखों से दिखता है आसमान, यहाँ पर
اللہ تعالیٰ ہر رات کو آ کے اعلان کرتا ہے کہ آؤ مانگو تمہیں عطا کروں، آؤ بخشش مانگو تمہیں بخش دوں، آؤ مجھ سے سوال کرو تمہیں عطا کر دوں، مجھ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول کر دوں۔ ہر رات کو اللہ کہتا ہے۔ اس وقت تو مولوی صاحب الٹے پڑے ہوتے ہیں، اس وقت تو دعا نہیں کرتے، پورے سال میں خالی یہ رات یاد کیوں رہتی ہے؟ کیا چکر ہے؟ ہر رات کو اللہ کہہ رہا ہے کوشش کر دوں، آ جاؤ، مانگ لو کچھ دے دوں، دعا کر لو قبول کر دوں۔ ہر رات کو، میرے نبی کا فرمان ہے، بخاری کے حدیث ہے، ہر رات کو تھرڈ رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے تہجد کے وقت۔ اس وقت تو کوئی دعا نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، اور جیسے شب برات رہتی ہے نیت کرتا ہوں 1000 رکعت، اور ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے پر یہ نیک ہے، یہ جب تک اللہ بخشے گا نہیں اللہ کو چھوڑے گا نہیں، بخش کر آگے جائے گا۔ شب برات آتی لوگوں کو عبادت یاد آتی ہے، جبکہ اسلامی قانون ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے نبی نے، جمعے کے دن کو خاص مت کرو روزہ رکھنے کے لیے، اور جمعرات کو تہجد کے لیے فکس مت کرو۔ جمعرات کو ابھی جمعہ تہجد پڑھوں گا مت کرو، جمعے میں روزہ رکھوں گا مت کرو، دن خاص مت کرو۔ تم نے عبادت کے لیے سال بھر ادم کرتا ہے، ایک رات ٹوپی لگا کے مسجد پہنچ جاتا ہے، تو بخشش چاہتا اللہ سے۔ عبادتیں کرنے کا اگر حکم ہوتا کہ بھی بخشش ہوئی تو عبادتیں کر لو، تو بخشش تو پورے سال اللہ کر رہا ہے، اس پہ عبادت کیوں نہیں کرتا رہا؟ پہلی چیز۔ دوسری، اس حدیث میں جس میں 15 شعبان کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں کہ عبادتیں کرو، ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر عبادت کی بخش رہا ہے، کچھ کرنے کا نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کرو تو بخشو، یہ ذکر نہیں ہے، اللہ بخش رہا ہے۔ 2 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخشا ہے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ان 2 لوگوں سے دور ہو جاؤ، 2 عمل سے دور ہو جاؤ۔ کیا؟ جو شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، شرک چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگانا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت چھوڑ دو۔ کرنا تو یہ کرو پہلا کام، اور دوسرا کام اگر بخشش کروانی ہے اس رات کو تو دل کو صاف کر لو۔ جس دل میں کینہ کپٹ ہو کسی کے لیے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دلوں کو صاف کر دو، ہر مومن مرد سے، ہر مومن عورت کو بھائی اور بہن سمجھ اس سے محبت کرو، رشتوں کا لحاظ کرو، دوستی کا لحاظ کرو، محبتیں دو، ایثار و قربانی پیدا کرو۔ اگر بخشش کروانی ہے ہمدردی پیدا کرو۔ دلوں میں لوگوں کے لیے بغض، دلوں میں لوگوں سے نفرت، دلوں میں کینہ اور کپٹ اور حسد، اور چلے ہو بخشش کروانے کے لیے، یہ تو ایسا عمل ہے اگر تم جنتی بن بھی گئے تو جنت کے دروازے پہ روک دے گا کہ ٹھہرو، اس کے سارے کام ٹھیک ہے، جنت میں جانے سے پہلے پھر بھی دل کو صاف کر دو۔ اس سے ایک بات، دل صاف رکھو بخشش کروانی ہے۔ اس لیے اس رات کو عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ نمازوں کا، نہ دعاؤں کا، نہ کچھ اور کا۔ یہ اللہ کی بخشش اللہ کر دیتا ہے، تم سوئے رہو گے تو پھر بخشش ہو جائے گی۔ کسی صحابی نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، حسن و حسین، کسی صحابی نے شب برات کی رات کو نہیں جانا۔ رات ہماری عبادت نہیں کی، ہم ان سے زیادہ دین سمجھتے ہیں۔ بخشش تو ہر رات کو ہوتی ہے۔ میں نے جو حدیث بتائی اس میں اللہ کہہ رہا ہے آؤ مانگو عطا کر دوں، دعائیں کرو قبول کر دوں، بخشش مانگ لو بخش دوں۔ تب تو کوئی نہیں اٹھتا۔ اور آگے کہتے ہیں جی قبرستان اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، اللہ کے نبی سو رہے تھے،
چپ چاپ اللہ کے نبی اٹھے. عائشہ نے دیکھا میری باری ہے, نبی رات کو اتنی لیٹ اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں, چپ چاپ خود اٹھی. نبی آگے آگے چھپ چھپ کے عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے. دیکھا تو اللہ کے نبی مدینہ کے قبرستان میں پہنچے, ہاتھ اٹھا کے رو رو کی دعائیں کی. نبی پلٹے, عائشہ صدیقہ دیکھا نبی آ رہا ہے, آگے آگے پہلے چلی, نبی پیچھے پیچھے. عائشہ دوڑی, اللہ کے نبی بھی دوڑے, گھر پہنچ گئے, جا کے سو گئی. اب سانس بھول رہا ہے, واقعہ ہی کی سانس بھول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کیا بات ہے, تجھے کیا ڈر تھا؟ اللہ کے رسول کچھ بھی ظلم کریں گے, کہیں اور چلے جائیں گے آج دوسری بیوی کے پاس, کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی ایسی بات. مجھے لگا رات کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ تو جبریل آئے تو فرشتے میرے پاس, تجھ سے چھپا کر دھیرے سے بات مجھے کہی. میں نے بھی دیکھا جبریل چھپا کے بات کہہ رہے ہیں, میں بھی چپکے سے جبریل کے پیچھے گیا. جبریل نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ مدینہ کی قبرستان بقیع جس کا نام ہے وہاں جائیں اور وہاں جو دفن ہے ان کی بھی دعائیں کریں. اس لیے میں وہاں گیا. ایک دم صحیح واقعہ, صحیح مسلم کا واقعہ. تاریخ کہاں ہے مولانا صاحب اس میں؟ تاریخ کہاں ہے اس میں؟ پورے سال گھومتے پھرتے رہو. 15 تاریخ آئے شعبان کی جس کا نام تم نے اپنی طرف سے چلے گا, اس دن آپ کو جاؤ. یہ کہاں ذکر ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث میں تاریخ کا ذکر نہیں. قبرستان جانا سنت ہے, آپ خود قبرستان جائیں, دن کو رات کو صبح جاؤ قبرستان, آپ ان کے لیے دعائیں کرو, خود کے لیے دعائیں کرو. نبی نے کہا تمہیں موت یاد آئے گی, آخرت یاد آئے گی, جاؤ قبرستان. سنت 15 تاریخ کو جانا کہاں حکم ہے؟ اس کی کوئی دلیل لائے؟ اپنے من سے پورے سال پڑے رہے یاد نہیں آتے, ایک رات کو یاد آتے ہیں اور وہاں چکر مار کے آ جاتے ہیں. چوتھی چیز روزہ. بات تو سمیٹ رہا ہوں, اہم موضوع ہے, آپ بھی شد و مت سے بیٹھے. رات کو جگنا اور صبح روزہ رکھنا, تو یہ چال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات کے نام کا روزہ کبھی نہیں رکھا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا نام, اس کا نام شعبان, پورے مہینے نفل روزے رکھ سکتے ہیں. کب تک؟ آدھے شعبان تک. فَإِذَا انْتَصَبْتُم مِّن نِّصْفِ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا. حدیث ہے, جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے اس کے بعد روزے مت رکھو. اور ہم اسی دن روزہ رکھتے ہیں جس دن نبی نے منع فرمایا. نبی نے کہا آدھا شعبان ہو جائے روزے مت رکھو, اور 30 دن کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 15. ہم اسی دن روزہ رکھتے ہیں جس دن نے منع کیا. حکمت کیا, آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھو. کیوں؟ آگے رمضان آ رہا ہے, نفل روزے رکھو گے, کمزوری آ گئی تو فرض روزے چھوٹ جائیں گے. جو فرض ہے وہ چھوٹ سکتے ہیں, اس لیے نفل روزے رکھنا ہے تو 1 سے لے کے 15 تک جس کی عادت ہے وہ رکھ سکتا ہے. نبی نے تو سوموار کا روزہ رکھا, جمعرات کا روزہ رکھا, 3 روزے رکھے مہینے میں, 13, 14, 15 نفل روزے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے خوب رکھتے تھے, روزہ رکھو, لیکن ایک دن خاص کر کے روزہ رکھنے کے لیے دلیل چاہیے کہ اسی دن رکھیں کہ پورے سال میں رکھیں. اس کی دلیل حدیث کے اندر نہیں. تو یہ تو تھی جو اس مہینے میں مسلمان کرتے ہیں. اب کوئی سوال آ سکتا ہے کہ نقصان کیا ہے؟ تو چند منٹوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جو یہ کرتے ہیں نا کہ یہ مت کرو, فاتحہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے, اس کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے, نہیں کیا ہے؟ اتنا اچھا پکوان ہوتا ہے. مجھے بتاؤ دیسی گھی کا حلوہ کس کو پسند نہیں ہوگا؟ محرم کے اندر دلیم پکاتے ہیں, اس سے نفرت کو, گوشت سے, کھیر سے, پوریوں سے کون نفرت کرے گا؟ لاؤ آپ پکاؤ, کھا لیں گے. لیکن یہ جو اس پر بیٹھ کر مولوی صاحب کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, کیا پڑھتے ہیں, پھر اس کو جو نام دیا فاتحہ, یہ کر کے ہمارے
पूरे मन और मर्जी को मार देते और महरूम कर देते हैं। वरना कौन बेचारा होगा जो तेरे पकवान से नफरत करेगा? ये भी एक बड़ा झगड़ा है हमारे यहाँ। लोग कहते थे अगर पूरी देख पे भाते नहीं लगी, थाली में भाते लगी, अब ये थाली अलग करती है, ये देख पूरी फ्री आजाद है, ये खा लो। लेकिन नहीं खाते बेचारे जिनको अल्लाह ने तकवा परहेज़गारी दी है। तो ये जो झगड़ा आप सुनते हैं ना कि फातिहा का नहीं खाता और ये फातिहा का खाता, ये मर गए मरदूद, ये जो सुनते हैं ये आखिर क्या है? मैं आपसे पूछ लूं, औरतें बैठी औरतों से पूछ लूं, ये चक्कर क्या है फातिहा? ये फातिहा ही कहां से? लगाने वाला पता है क्या होता है इससे? जैसे मैं हूं भाई, अल्लाह ने 15, 17, 20 साल हुए दी, इससे पहले शुरू से लेकर एंड पे सारा आगे था। अल्लाह की कसम, जब फातिहा खाते थे और खिलाते थे और लगाते थे, हमें नहीं पता था कि फातिहा क्या होगी, क्यों लगाते हैं। भाई धुन थी, पूरी दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं। आज भी पूछ लो 100 लोगों से, 50 औरतें 50 मर्द, पूछो उनसे कि भाई ये जो तुम लड़ते हो फातिहा 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 क्या है, बताओ तो सही। 100 लोगों को पूछोगे, 90 लोग जवाब नहीं दे पाएंगे कि फातिहा क्या है। हमें पता नहीं था फातिहा क्या है, बस लगानी है ये पक्का। इसके बगैर टेस्ट नहीं आता गोश्त, लगानी है ये पता। क्यों लगाता है पता नहीं था, जब अल्लाह ने हिदायत दी तो पता किया कि फातिहा क्या होती है। कहते हैं साहब कोई खाना बनाते हैं बड़ा छोटा, कोई 2 बजे होती है, तो क्या उसमें बरकत हो जाती है? 100 के 150 खा लेते हैं, ठीक है। ये बताया साहब कि जो हमारे दुनिया से चले गए लोग, उनको क्या खाना बख्श देते हैं। यानी आप जोमेटो से मंगाते हैं ना, हम यहाँ से भेजते हैं। ये फ्री डिलीवरी वाला के काम है। मौलवी साहब को ऐसी नौकरी मिली हुई है अल्लाह की तरफ से कि जो खाने को इधर से उधर पार्सल करते हैं। तो ये बात है कि लोगों ने बताया, ये खाने को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजने का प्रोसेस है, उसका नाम है फातिहा। सही कह रहा हूँ, यही है कुछ और डेफिनेशन है। क्या ख्याल है आपका? ये डेफिनेशन कुछ और भी है। मैंने तो ये समझा डिलीवरी दुनिया से आखिर में खाना पहुंचाने का नाम फातिहा, कि जो बड़े बड़े हैं जो दुनिया से चले गए उनको सवाब पहुंच जाता है गोश्त, उसको जो कुल कलाम पड़ा उसका। तो हमने जब मालूमात की दी, कई लोग मालूमात नहीं करते हैं, बस आग तो चला लेते हैं, एक दूध फातिहा नहीं मानता, हम दूध फातिहा वाला है। तो हमने जब मालूमात की इसका चक्कर क्या है, तो कुछ लोगों ने बताया कि जो पकवान होता है ना, उस पर बैठ के मौलवी साहब जो होते हैं ना, हमारे वहां बैठे हैं, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र दे, इनका साया लंबे टाइम तक बाकी रखे, हर शहर से इनकी हिफाजत करें। हमारे माँ ने बहुत लगाई ये बातें, ये भी बता सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, गलती हो तो वे इस्लाह कर सकते हैं। क्या है कि 4 कुल पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आगे पीछे दरूद पढ़ता है, फिर कहा जाता है कि ये मैंने जो कलाम पढ़ा है इसका सवाब किसी के वालिद को, किसी की वालदा को, किसी माँ को, दादे को इसका सवाब पहुंच जाए, कि अल्लाह इसका सवाब उनको दे दे, फिर वो खाना बोलता है पेट में और सवाब उनको। ये बताया। अब आप देखें इसके अंदर हैरानगी की बात यह है कि मौलवी साहब जो होते हैं ना, ये बहुत चालू किस्म की मखलूक है। ये कोई चीज साबित करने में तुम जाए, यकीन मानो आपको बैठे बैठे हिंदू साबित करते हैं, साबित करने में मास्टर होती है। सबूत इनके पास बहुत सारे होते हैं। बताया, सबूत मांगा, सबूत दिया। अल्लाह के रसूल के दौर में एक बार खाने की कमी हो गई, किसी में दावत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है आता हूँ, मैं जब तक नहीं आऊँ हंडिया चूल्हे से मत हटाना, ढक्कन मत खोलना। अल्लाह के नबी गए, देखा सब साहबा साथ में पूरी फौज, आपने हंडी देखी, कुछ पढ़ा, पढ़ के ढक्कन रख दिया और फिर कहा अब सबको खिलाओ। बगैर ढक्कन खोले निकाल के देते गए, पूरी छोटी सी हंडिया थी, पूरी फौज ने खाना खा लिया। देखो बर्तन पूरी खाते ही है। मैं कहा मौलवी साहब ये फातिहा है,
اس پہ یہ 4 آگے پیچھے درود کا ذکر تھا. یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. نبی کا یہ اونچی شان اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ دی تھی کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اتنی زبردست برکت ہو گئی. آپ اس کو اگر فاتحہ کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے پانی نکلا تھا. جب اکال بھائی کا پانی کی کمی آئی تھی نبی کی انگلی سے پانی نکلا تھا. اب جس دن چوری نہیں آپ مزہ کو پکڑ لو پانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے 2. یہ چاند آپ دیکھ رہے ہیں 2 ٹکڑے ہو گئے. مولوی صاحب کہہ ٹکڑے چاند. نماز میں اللہ کے نبی پیچھے دیکھتے تھے. آگے نماز پڑھا پیچھے کیا ہو رہا پتہ چلتا تھا. یہاں پیچھے سے سارے مقتدی غائب ہو جاؤ کھانے پر. ٹھیک ہے معلوم بول کے پتہ چلا لوگ گئے. اللہ کے نبی کے کون سے حکم کی پیروی کرنی ہے کس کی پیروی نہیں کرنی ہے پتہ ہی نہیں امت. ان چیزوں کی پیروی اور کہتے ہیں عاشق کے رسول ہے. نبی کی برابری کر رہے ہو اس معاملے میں. اللہ کے نبی کی برابری کہ نبی کے برکت ہوگی تمہارے برکت ہو جائے گی. یہ دلیل ایسی دلیل. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بانو مدی میں کھمبا جو کہاں سے لالا کے سیڑ سے. دوسری چیز بتائی جاتی ہے صاحب کہ ایصال ثواب ہے. میت کو ثواب پہنچانا. تو آپ دیکھیں پہلی چیز حضرت خدیجہ کا نام جانتے ہیں آپ کون تھی؟ ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ بری کے رحمت کرے. حضور کی ایسی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں موجود تھی دنیا میں ان سے کبھی جلن نہیں. اگر جلن ہوئی تو اس خدیجہ سے ہوئی جو دنیا میں نہیں تھی. اتنی محبت کرتے اللہ کے دنیا سے چلی گئی تھی شروع دور میں. لیکن جب بھی تذکرہ آتا ہے اللہ کے نبی ایموشنل ہو جاتے اور کہتے میری خدیجہ ایسی تھی پوری دنیا نے مجھے دلدار کیا اکیلی خدیجہ نے ہمت دلائی. لوگوں نے پتھر مارے خدیجہ نے مرم پٹی کی. دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو اللہ کے نبی یاد کرتے تھے. موجود بیویوں سے جلن نہیں ہوتی تھی. بیویاں جلن کرتی تو خدیجہ سے کرتی. کیسے کرتی؟ حضور کی زندگی میں شروعات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. پوری دنیا کے مولویوں سے کہو کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیوی کے انتقال کے بعد کیا ایصال ثواب کے لیے فاتحہ لگائی اور ثواب پہنچایا؟ کوئی آگے بتائے. 3 لڑکے یا 2 لڑکے دنیا سے چلے گئے کبھی آپ نے ثواب پہنچایا ہوتا. سگے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا اور انتقال بھی ایسا ویسا نہیں کرے گا پھٹ جائے ایسا واقعہ. مارنے کے بعد آنکھیں نکال لی ہونٹ کاٹ دیے سینہ چیر دیا. ایسی دردناک شہادت. کوئی مولوی صاحب دنیا کو کوئی فکر دکھا ہو کے بتایا کہ حضرت حمزہ کے ایصال ثواب میں کبھی کل کلام پڑھ کے نبی نے بخشایا ہوتا. جا دن بعد میں ہوگا تیری بخشش کے لیے کام پہلے چلو کر دے. کہیں ذکر نہیں. نبی کے گھرانے سے بہت لوگوں کا انتقال ہوا. کبھی بھی اللہ کے نبی نے اس طریقے سے ثواب ٹرانسفر نہیں کیا ثواب نہیں پہنچا ایصال ثواب کے لیے. ایک تو یہ کہ ذکر نہیں ثابت نہیں اس لیے نہیں کرنا. دوسرا کیا قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے. کل کلام کس نے پڑھے؟ قرآن کھانی پہ قرآن کس نے پڑھا؟ پڑھا کس نے؟ مردے نے کہ جندے نے؟ موجود نہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ثواب بخش دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. ہرگز انسان کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کی کوشش انسان نے خود نہ کی ہوگی. انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی کوشش انسان نے خود کی ہوگی. قرآن کس نے پڑھا؟ کل کلام کس نے پڑھا؟ جس نے پڑھا اس کو ثواب ملے گا.
اور ایسی ویسی جگہ اور من مرضی سے پڑھ دیا تو اس کو بھی نہیں ملے گا۔ قرآن کھانے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب، بخشنے کا ثواب نہیں ملتا۔ قرآن منع کر رہا ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے، غالباً 39 نمبر کی آیت ہے، نہیں ملتا ثواب۔ کہاں سے لائے گی؟ اس لیے نہیں کہا۔ اور یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں کہ اس کی سال ثواب ہے۔ کیا ملتا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، غور سے سنو آپ، ٹائم لگے گا 5 منٹ اور، روز اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، آج لگ رہا ہے کیونکہ آج ضروری بات ہے۔ کئی عورتیں آج پہلی بار آئی ہے درس کے اندر، زبردستی بلایا ان کو سمجھانے کی اس نیت سے کہ ہماری مائیں بہنیں بابیاں رشتہ دار جتنی ہیں ان تک اللہ کا صحیح دین پہنچ جائے۔ بیچاری اللہ کے نام سے، رسول کے نام سے، دین کے نام سے، ثواب کے نام سے کام کرتی جا رہی ہے، اور اللہ نہیں کرے کسی کی وجہ سے عذاب مل جائے۔ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کٹ جاتے ہیں، دنیا سے تعلق ختم، الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، ایسا کام جو چالو ہے، ہاسپٹل بنوایا، مدرسے میں پیسے دیے، مسجد میں پیسے دیے، ٹیوب ویل کھلوا دی، ایسا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جو چالو ہے۔ جب تک کام چالو، ثواب چالو، بھلے ہی مر گیا۔ ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک چھوڑ کے گیا، ثواب پہنچتا رہے گا اولاد کا۔ اولاد دعا کرے گی، ماں باپ کو ثواب ملے گا، نیک اولاد ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو سکھا دیا، جس نے سکھایا اس کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یہ چیز، اس سے زیادہ کیا؟ ماں باپ ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نام سے ان کی طرف سے مدرسے میں پیسے دیے، غریب کو کھلائے، بیٹی کو کپڑے پہنا دیے، یہ ثواب، یہ چیزیں ملیں گی ثواب میں۔ کیوں؟ نبی نے کہا۔ قرآن کھانی ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ فاتحہ کا ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ نبی نے نہیں، یہ پڑھے گا۔ اس کے بعد بھی یہ چیز ثابت ہو جائے کہ ذکر نہیں ہے قرآن اور سنت میں، الٹا قرآن اس کے خلاف ہے، سنت اس کے خلاف ہے، پھر بھی کوئی کرتا رہے تو اس کے بھی چند نقصان ہے۔ کیوں روکتے ہیں؟ کیوں منع کرتے ہیں ایسی چیزیں؟ مت کھاؤ فاتحہ کا، رک جاؤ فاتحہ سے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے نبی کی نافرمانی ہے۔ قرآن کی آیت سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ سے، اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، کیا مطلب؟ جتنا بتا دیا اتنا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو نہیں بتایا مت کرو، اچھا کام نہیں ہے وہ، آگے مت کرو۔ پھر کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سننے والا، جاننے والا، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کیونکہ اگر ایسا کام کیا جو اللہ رسول نے نہیں کیا تھا، کرنے کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے، اور ملی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نیا کام، ایسا کام جو دین میں نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے ڈال دیا، وہ گمراہی، غلط ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، جہنم میں، آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ اور آگ میں ایسے نہیں جائے، جلی لوگ کہتے ہیں کیوں رکو؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بنا کے آگے بات ختم کر دیں گے۔ قیامت کا جو دن ہوگا نا، حساب و کتاب کا، اس دن کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا دن ایک 50,000 سال کے برابر،
حدیث میں لکھا ہوا ہے سارے انسان آدم سے لے کے قیامت تک اربوں خربوں بیٹھے ہیں، اربوں خربوں مر گئے، اربوں خربوں پیدا ہو گئے، سب انسان ایک میدان میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سورج کے بارے میں آتا ہے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ایک میل کا فاصلہ عربی میں میل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو کلومیٹر، میٹر، یہ میل۔ ایک میل کہتے ہیں سرمے دانی کی ڈنڈی کو، سرما لگاتے ہیں نا، ایک ڈنڈی آتی ہے اس کی جس کو آنکھوں میں پھیرا جاتا ہے، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ تو سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، یعنی سر پہ ہوگا سورج۔ آج سورج کتنا دور ہے، کتنی گرمی پڑتی ہے، اس وقت سورج سر پہ ہوگا، اتنے سارے انسان ہوں گے، اس میں آدمی کھڑا ہوگا، گرمی کی حالت کیا ہوگی، اور گرمی میں پیاس لگتی نہیں لگتی۔ 50,000 سال کا دن، اربوں خربوں انسانوں میں، سورج سر پر پسینے میں ڈوب کے دے رہے ہیں، ایسے میں ایک پیالہ پانی کا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، اور وہ بھی محمد مصطفیٰ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے سب کی نصیب کرے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی دیں گے، اس کوثر کا پانی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی، جنت کے پانی کی نہر جو میدان محشر میں آئے گی۔ نبی اس نہر پہ بیٹھ کر اپنے مسلمان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی کا پیالہ دیں گے، جو ایک بار پانی پی لے گا واپس کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا اچھا کام، کتنے نصیبے کی بات ہے۔ لوگوں نے پوچھا پہچانیں گے کیسے؟ ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، تہری، ناصرک سب ہوں گے، یہودی سب ہوں گے، مسلمانوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا مثال سے گھوڑوں کے جھنڈ میں چتکبرے گھوڑے، سارے گھوڑے سفید، ایک دو چتکبرے دور سے پہچانا جاتے ہیں۔ انسانوں کے مجمع میں مسلمانوں کو نبی کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے پانی سے، وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا شریر جسم سے، وہ حصہ قیامت کے دن چمکے، اس کی چمک سے دور سے پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان مرد ہوگا۔ کس کا پانی؟ وضو کا پانی۔ وضو کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بے نمازی اپنی نصیبت پہ ہوئے، بے نمازی کو تو نبی بھی نہیں پہچانیں گے قیامت میں، تو اللہ کیا منہ لگائے گا؟ پہلی ملاقات میں بول رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے مہرے پہ چمک نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور جمعے کی وجہ میں اتنی طاقت نہیں کہ قیامت تک چمکے چہرے۔ جو کہتے ہیں جمعے کے دن وضو کرتے ہیں نا، تو خالی ایک جمعے کی نماز کا وضو قیامت تک نہیں چمکے گا۔ قیامت تک چمکے گا وہ چہرہ جو دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، ہر بار وضو کرتا ہے۔ تو آئیں گے لوگ نمازی، پہچان لیے، نبی کہیں گے میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، ختم، آ جاؤ۔ آئیں گے فرشتے، کچھ لوگوں کو پکڑیں گے جیٹے، اسی جیٹا سمجھتا ہے، پکڑ کے ان کو گرا کر جہنم میں لے کے جائیں گے۔ میرے نبی رؤوف اور رحیم تھے، دنیا میں بھی امت کی تکلیف نہیں دیکھ پایا، رو دیتے، کسی کے غم کو سناتا رو دیتے، تو قیامت کے دن کی تکلیف کیسے دیکھیں گے؟ نبی تڑپ جائیں گے، نبی کہیں گے میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، تم ان کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے، یہ میرے امت ہے، کہاں لے کے جاؤ؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری، نبی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ فرشتے بھی اہل حدیث، فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ عالم الغیب نہیں،
آپ کو سب کچھ پتا نہیں، اتنا پتا جتنا اللہ نے بتایا، سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے، آپ کو پتا نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، دین میں نئی نئی باتیں ڈال دی۔ کیا مطلب؟ جو دین نہیں تھا، ثواب نہیں تھا، یہ کرتے جاتے تھے، یہ بھی کر لو ثواب ہے، یہ بھی کر لو ثواب ہے، آپ نے حکم نہیں دیا، من مرضی کا دین بنایا، وہ کام کیے جس کام کے کرنے کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا، دین آپ نے دیا کیا، بنا کیا دین کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی کے سوکن لیون بدل بات، ہٹا دو ان کو میرے سامنے سے، انہوں نے میرے بعد دین کو چینج کر دیا، ہٹاؤ۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کام مت کرو، یہ کام سے رکو، اپنے آپ کو روکو۔ نبی نے ایسا دین دیا ہے، اتنا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نئی نئی چیزیں دین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میں ثواب نہیں ہے، معلومات کرو، تحقیق کرو، ٹھوک بجا کے دین کی بات کرو۔ ہر ایرے گرے مولوی کو دنیا میں یوٹیوب پر دیکھ کر اپنے دین کو تبدیل مت کرو۔ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ذکر ہے، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ذکر ہے۔ کسی مولوی کی بات، کسی پیر کی بات اللہ کا دین نہیں بن سکتی، دین مکمل ہے۔ اس لیے ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، دنیا والوں کے چکر میں اپنی قبر برباد مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ اللہ رسول کی پیروی کر کے ہی کامیابی ہے، اللہ رسول کے راستے پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہر برے کام سے بچائے، اللہ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے سہارا ان کو اللہ سہارا نصیب فرمائے، اللہ جو مفلوج ہے ان کے قرض میں اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرمائے، اللہ تمام حاجتیں اللہ سب کی پوری فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہ